السلام علیکم ناظرین، میں عابدہ بیگم آپ سب کا اپنے چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ناظرین، آج کا ہمارا سورہ ہے سورہ اخلاص۔ دیکھیں، سورۃ الاخلاص مکیہ، یعنی کہ یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سورت ہے۔ اس کے اندر 4 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تو چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے ناظرین، دیکھیے قل ہم جزم والا حرف دیکھیں گے۔ جزم والا حرف ہے، اس کے پیچھے والے حرف سے ملا کے ہم پڑھیں گے۔ حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ دیکھیے، ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ اللہ کا لام زبر کے ساتھ پر پڑھا جائے گا، یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ اگر آپ لفظ اللہ کے قواعد کو پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے الگ سے تجوید کے قواعد کے لیے پلے لسٹ بنائی ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، حرکات ہیں، ہم جلدی پڑھیں گے۔ اور احد ہم نے پڑھا ہے کہ وقف کے اندر جب 2 پیش پر وقف کرنا ہوگا تو آخری حرف پر ہم کیا کر دیں گے؟ جزم دے کے سانس توڑیں گے، تو یہ ہو جائے گا احد۔ تو جزا والا حرف دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے۔ دیکھیے، قل هو اللہ احد، هو اللہ ایسے پر پڑھیں گے، هو اللہ ایسے ہم باریک نہیں پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو چلیں، اللہ الصمد۔ دیکھیے، اللہ میں بھی لام ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے ہم زبر پڑھ رہے ہیں، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ الف لام ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوگا تو وہاں پر الف اور لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ حروف شمسی اور حروف قمری میں بس یہی فرق ہوتا ہے کہ حروف قمری میں لام پڑھا جاتا ہے اور حروف شمسی میں الف اور لام دونوں بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، صاد ہے، اس لیے اس کو ہم پر آواز سے پڑھیں گے۔ مد، دیکھیے ایسے ہی یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ یہاں پر جزم دے کر سانس توڑیں گے تو یہ ہو جائے گا جزم والا حرف حرف قلقلہ، اس لیے یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے۔ اللہ الصمد، ٹھیک ہے ناظرین؟ چلیں، لم یلد۔ دیکھیے، اگر آپ چاہو تو یہاں پر رک کر سانس لے سکتے ہو کیونکہ یہ جو 5 ہے یہ کیا کرتا ہے؟ وقف آیت کے، یعنی کہ یہ آیت کے حکم میں ہے، تو چاہو آپ یہاں پر رک سکتے ہو یا چاہو پھر آپ الف لام آنے کی وجہ سے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ نے بھی وقف کے مطلب علامات وقف کے قواعد کو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ایک مرتبہ جا کر پلے لسٹ میں چیک کریں، میں نے وہاں پر پوری ڈیٹیل دی ہے۔ لم، دیکھیے جزم والا حرف میم ہے تو ہم نے میم ساکن کا قاعدہ دیکھنا ہے۔ دیکھیے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہوگا تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ میم کی آواز کو ظاہر کریں گے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھہریں گے نہیں۔ لم یلد ایسے نہیں پڑھیں گے، لم یلد جلدی پڑھیں گے۔ ولم یولد، دیکھیے یہاں پر بھی اظہار شفوی ہے، یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہوگا تو وہاں پر ہم میم کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ لد، دیکھیے یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ جب جزم والے حرف قلقلہ میں سے ہوگا تو وہاں پر ہم آواز کو ڈبل طریقے سے نکالیں گے۔ ولم اظہار شفوی ہے۔ یکن لہ، دیکھیے نون ساکن ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے صرف 4 فائدے آتے ہیں، یعنی کبھی بھی تنوین یا پھر نون ساکن ہوگا تو ہم بعد والا حرف صرف 4 ہی چیزوں میں دیکھیں گے، یا تو وہ اظہار ہوگا یا اخفا یا اقلاب یا پھر یرملون۔ تو دیکھیں ناظرین، یہاں پر یرملون میں سے لام ہے تو لام یرملون کا فائدہ ہے علی لام اور را کی صورت میں ہم بغیر غننے کے پڑھیں گے، باقی جو 4 حروف ہوتے ہیں یا وہ میم نون ہم صرف وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا ادغام بلا غنہ، یعنی کہ بغیر غننے کے ملا کے پڑھیں گے۔ ہو ہم کھینچیں گے، حروف مدہ ہے۔ کوفو ون، دیکھیے تنوین آیا ہے تو تنوین کے بعد والا حرف ہم دیکھیں تو یہ کون سا حرف ہے؟ حمزہ، یعنی کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے، حمزہ ہے، تو یہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم نون کی آواز جو یہاں پر آ رہی ہے ون میں، اس لیے ہم اس کو نون کو ظاہر کریں گے کیونکہ یہاں پر اظہار کرنا ہے نون کی آواز کو، ٹھیک ہے۔ کوفو ون،
कुफुवन ऐसे नहीं रुकेंगे, कुफुवां ऐसा इख्फा भी नहीं करेंगे, हम इजहार करेंगे यानी कि नून की आवाज़ को ज़ाहिर कर देंगे। कुफुवन अहद, देखिए यहाँ पर भी हम वक्फ कर रहे हैं, इसलिए जज़म देकर सांस छोड़ने की वजह से ये दाल कलकला हो जाएगा, कलकला का हर्फ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी हम कलकला करेंगे। चलें एक मरतबा फिर से पढ़ेंगे हम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु स्वमद, स्वाद को अच्छे से पढ़ें। लम यलिद वलम यूलद, आप मिलाकर पढ़ सकते हैं। लम यलिद, रुक भी सकते हैं। वलम यूलद, रुकने का मतलब यहाँ पर आप सांस ले सकते हैं, अगर आपको मिलाकर पढ़ना होगा तो एक सांस में आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर ठहर सकते हो, सांस ले सकते हो, उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, ठीक है नाज़रीन। तो चलिए आप इसके अच्छे से मश्क देखें। अगर आपको क़वाइद समझने में मुश्किल हो रही हो तो मैंने क़वाइद के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया है मेरे चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलें फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।